فإنه لا مثل له. اے ابو ماما، روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے، روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی عبادت. تو اے ابو ماما روزہ رکھتے رہے، ان کے بچے روزہ رکھتے رہے، ان کے گھر والے روزہ رکھتے رہے، اور دن میں کسی نے کبھی بھی حضرت ابو ماما کے گھر سے دھواں اٹھتا نہیں دیکھا. اور جس دن دیکھتے کہ ان کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے دن کے وقت میں، تو صحابہ سمجھ جاتے کہ ابو ماما کے گھر مہمان آئے. ابو ماما کے گھر ان کا پورا خاندان ساری زندگی روزہ رکھتا رہا. آپ نے فرمایا فإنه لا مثل له. حضرت حفصہ کو ایک مرتبہ طلاق دی تو وہ اپنے گھر چلی گئی، تو رو رہی تھی، اور ان کو دلاسا دے رہے تھے حضرت عثمان بن مظعون ان کے ماموں تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے. جبریل میرے پاس آئے تھے، مجھ سے کہہ کے گئے ہیں راجع حفصہ، اے نبی حفصہ سے رجوع کر لیں، آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے. حفصہ باپ کون وکیل بنا؟ رب العالمین وکیل بنے. اے نبی آپ حفصہ کو طلاق نہیں دے سکتے، آپ اس سے رجوع کر لیجیے. کیوں؟ حضرت جبریل نے کہا فإنها صوامہ وقوامہ. اے نبی حفصہ میری ایسی بندی ہے جو بہت روزہ رکھتی ہے، بہت تہجد کرتی ہے. کتنا مقام اللہ کے پاس. اور صرف یہ نہیں کہ حفصہ دنیا میں آپ کی بیوی ہے، فإنها زوجۃ اللہ فی الجنہ، وہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے. صرف دنیا میں نہیں، ہمیشہ آپ کی بیوی ہے. فإنها صوامہ وقوامہ، وہ بہت روزہ رکھتی ہے اور بہت تہجد کرتی ہے. روزے سنت سے بنتے ہیں. روزہ رکھنا ایمان. ہم لوگ مدارس میں کتاب پڑھتے ہیں ہدایہ، علامہ فرغانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، تو وہ 12 سال میں اس کتاب کو مکمل کیا اور 12 سال تک روزہ رکھا. تو گھر سے کھانا آتا تھا، ان کا ایک خادم خاص تھا، اس کو کھانا کھلا دیتے تھے. اس نے مرنے کے بعد کہا کہ 12 برس مسلسل روزہ رکھا. ایک دروازہ جنت کا باب الریان ہے. باب الریان صرف روزے داروں کا. حدیث میں آتا ہے ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں. اور جہاں باب الریان کی بات آئی ہے تو کہا ان فی الجنت باب یقال له ریان، جنت میں ایک دروازہ ہے. پہلے کہا جنت کے 8 دروازے ہیں، یہاں کہتے ہیں جنت میں ایک دروازہ ہے. معلوم ہوا جنت باب الریان والی جنت ایسی ہے کہ جنت اس کے پہلے شروع ہوتی ہے، دروازہ بعد میں. اس لیے کہ یہاں سے وہ لوگ گزرنے والے ہیں جو دنیا میں اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہتے تھے. جو جنت کی نعمت ہے جنت میں داخل ہونے سے پہلے تھی کہ بھوکے پیاسے رہتے. اللہ میں روزہ رکھنے والا ایام 20 کے روزے، ہر 13، 14، 15 ہر مہینے کی. حدیث میں ہے جو یہ روزے رکھے گا اللہ اسے دل کی کھوٹ سے پاک کر دے گا. ابھی گرمی کا روزہ ہے، حدیث میں ہے. دیکھو اس کی بہت قیمت ہے. اس لیے کبھی بھوک لگے پیاس لگے نا، بھوک لگے پیاس لگے روزے میں تو لگے گی. جب لگے نا تو آدمی سے دل میں کہہ رہا سا اللہ کا دے دیے، میرے کو پیاس لگی ہے اور ان کو بھوک لگی ہے کہ اللہ میں تیرے لیے بھوکا ہوں. ماں کو کیا پرواہ ہے ہمارے بھوکے رہنے کی؟ ماں کو کیا پرواہ ہے؟ ماں کو جتنی پرواہ ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ پروردگار کو پرواہ ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے بھوکا تھا، جس نے ماں کے پیٹ میں بھی بھوکا نہیں رکھا. اللہ آج اس کے لیے بھوکا ہے. اتنا پسند آتا ہے بندہ. اس لیے آدمی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے تھے دنیا میں جینا تھا اس لیے نہیں کہ باغ لگاؤں، اس لیے کہ گرمی کی شدت میں پیاس برداشت کروں. روزہ رکھ کر کیا برداشت کروں؟ پیاس. اس کی لذت
اللہ کے لیے پیاسا رہنے میں لذت ہے، اللہ کے لیے پیاسا رہنے میں، اللہ کی قسم روح افزا پینے میں، شربت پینے میں، لسی پینے میں، دنیا کی کسی چیز کے پینے میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ کے لیے پیاسا۔ اس لیے آدمی نیت کرے کہ آج پیاسا رہنا ہے، کیا کرنا ہے؟ آج میرے کو پیاسا رہنا ہے، آج گرمی ہے، آج پیاسا رہنا ہے، اور پھر جب پیاس لگنے لگے اللہ پاک دیکھیے آپ کے لیے پیاسا ہو۔ حدیث میں ہے جنت میں ایک آدمی ہوگا اپنے صوفے پہ، تخت پہ، اور اس کی بیوی ساتھ ہوگی، وہ جام بھر بھر کے اسے پلا رہی ہوگی اور بات کرے گی، وہ کہے گی میرے آقا آپ جانتے ہیں میرا آپ کا نکاح کب ہوا ہے؟ کہ ایک دن آپ نے روزہ رکھا تھا اور گرمی بہت تھی اور آپ کے ہونٹ سوکھ رہے تھے، اس وقت اللہ فخر کر رہے تھے میرا بندہ میری وجہ سے پیاسا ہے، اور اسی دن اللہ نے میرا نکاح تم سے کرا دیا۔ اس لیے روزہ رکھے آدمی، عید کو رکھے، جمعرات کو رکھے، نیت کرے آج پیاس برداشت کر لیے۔ عجیب بات یہ ہے معلوم ہے، جو یہ نیت کرتا ہے اس سے نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، اس سے پیاس لگتی ہے۔ اللہ والے کھاتے ہی نہیں۔ حضرت شیخ کے بارے میں بہت ٹائم ہو گیا، حضرت شیخ کے بارے میں مولانا انڈیا نے لکھا کہ ایک مرتبہ نظام الدین میں حضرت نے 1 مہینے کا اعتکاف کیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کہا میں نے دیکھا افطار میں پورا مہینہ مدینہ پاک کی کھجور کھاتے تھے، زمزم کا پانی پیتے تھے، بس لوگوں کو کھلا رہے خود نہیں کھاتے، زمزم پیا، ایک کھجور کھائی، پھر مغرب کی نماز پڑھی، اوابین تک عشاء تک پڑھتے رہے، اوابین عشاء تک پڑھتے رہے، تراویح ہوئی، تراویح کے بعد لوگ جمع ہوئے، ان سے تھوڑا مذاکرہ کیا، کسی نے کوئی ناشتہ واشتہ لا لیا، سموسا وموسا ٹکڑا ایسے اٹھا کے منہ میں رکھا، پھر لوگ چلے گئے، نماز کی نیت باندھی، سحری کے آدھا گھنٹہ پہلے تک نماز پڑھتے تھے، سحری میں آدھی چپاتی کھاتے تھے، یہ آدھی چپاتی 24 گھنٹے کا کھانا تھا، اس کے بعد فجر کی نماز اشراق تک ذکر میں رہتے تھے، اس کے بعد چند گھنٹے سو جاتے تھے، 9 بجے تک 10 بجے تک، اور پھر جو تلاوت شروع کرتے تھے الف لام میم سے تو مغرب کی نماز پہ رہے والناس میں ختم کرتے تھے روزہ رہتا۔ اللہ رمضان کی طرف کام کم کر اللہ کے راستے میں نکلے رہا، اللہ کے راستے کا ایک روزہ، اللہ کے راستے کا ایک روزہ آدمی کو 70 سال جہنم سے دور کرتے ہیں، نفل روزہ، اور رمضان کا روزہ اللہ اکبر۔ اس لیے روزہ رکھ کے دیہاتوں میں جائیں، دیکھیں 29 سال میں زندگی گزاری، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی روزہ سے، اس لیے رمضان کا مہینہ خروج کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اللہ کے راستے میں، بدر میں نکل کے بتایا، فتح مکہ میں نکل کے بتایا کہ بدر بھی رمضان میں اور فتح مکہ بھی رمضان میں، شروع بھی رمضان میں، اخیر بھی رمضان میں۔ تو رمضان اللہ کے راستے میں نکلنے کا مہینہ، جتنے لوگ نکلنے تھے نکل گئے، انہوں نے بہت کما لیا، کیونکہ رمضان میں جو چلے میں نکلا، 4 مہینے میں نکلا، ساری زندگی ایسی نیکیاں نہیں کر سکے گا جو اللہ کے راستے میں، کیونکہ جو سب سے آخری آدمی ہوگا جسے جہنم سے نکالا جائے گا، اس کی بس ایک تمنا ہوگی کہ اللہ مجھے واپس جہنم کی طرف میرے کو مت کرنا، اور ایک روزہ اللہ کے راستے میں آدمی کو 70 سال جہنم سے دور کر دے گا، 70 سال۔ رمضان میں تو ہر ساتھی ہمارا کم سے کم 3 بار اور اعتکاف یہ احیاء سنت کا کام ہے۔ ہمارے نبی نے مدینہ میں 10 سال گزارے ہیں اور 1 سال بھی ایسا نہیں ہے جس میں اعتکاف نہیں کیا ہے، اور ہماری زندگی میں کتنے سال ایسے ہیں جس میں ہم نے اعتکاف کیا ہے؟ آپ نے پوری زندگی اعتکاف کیا، 1 سال آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا تو آئندہ سال آپ نے 2 عشرے کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کرنے والا بھوکا رہ کے اللہ کے پاس دربار میں پڑھنے والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایسوں کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ اے سی میں ہیں اور یہ دھوپ میں ہیں، یہ بھوکے ہیں وہ اندر کھانا کھا رہے ہیں،
تیرے بھوکے رہنے کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ہم بھوک ہڑتال 2 دن کا دے تو 4 دن کا، اور بھوکا رکھے اللہ کے دربار میں آئے، تیرے بھوکا رہنے کی اس کو پرواہ ہے۔ اللہ میں بھوکا رہ کے تیرے دربار پہ آ گیا، بادشاہ کے دربار پر آ گیا، حاکم الحاکمین کے دربار پہ آ گیا کہ اللہ یہ میرے مسائل ہے، یہ امت کے مسائل ہے، تیرے در پہ آ کے پڑا ہوں، یہاں سے حل کر کے جانا ہے۔ وہ تقیف ہر حال میں نیکیاں کر رہا ہے، سوتے ہوئے بھی، کھاتے ہوئے بھی، اعتکاف میں نیکی بھی ہے۔ رمضان کا اعتکاف یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور مسجد کی آبادی کا بہت بڑا ذریعہ۔ ہمارا ہر پرانا ساتھی آخری عشرے کا کم سے کم اعتکاف، اور تشکیل کر کے مجمع کو لے کے بیٹھے، پھر اندر بھی محنت اور باہر بھی محنت، اور مسجد کی آبادی کی محنت کی جائے۔ کم سے کم رمضان کی راتوں میں اللہ کو ہم پر پیار ہے۔ پوری دنیا راتوں میں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ میرے دوستو، ہم اللہ کے گھروں کا آرمان کریں، رمضان کے مبارک مہینے میں کم سے کم، اس لیے ہمارا ہر ساتھی آخری عشرے کا اعتکاف، اور 2 عشروں میں کم سے کم 2 مرتبہ 3 مرتبہ 3 دن ہمارے لگے اللہ کے راستے میں لوگوں کو لے کے نکلنا۔ ابھی لوگ بہت تیار ہیں، گرمی کا موسم میں لوگ مسجد میں آ کے پڑ جاتے ہیں، سال میں ان کے پیچھے پھرنا پڑتا ہے، اب وہ مسجد میں دل نرم ہو چکے ہیں، تھوڑی سی ترغیب پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ مصر میں ایک مسجد ہے کہ 200 جماعتیں رمضان کے مہینے میں نکلتی ایک مسجد سے، مصر میں۔ ہمارے یہاں سے کیوں نہیں نکل سکتی؟ ان سے پوچھا گیا کیا کرتے ہو؟ کہا ہر نماز کے بعد تشکیل کرتے، ہر نماز کے بعد جماعت بناتے اور نکالتے، ہر نماز کے بعد، کسی نماز کے بعد 2-4 جماعتیں نکل جاتی۔ ہم ہماری مسجد میں کم سے کم روزانہ جماعت جا رہی ہے اور آ رہی ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے، رمضان کے مبارک مہینے میرے عزیز دوستو، اس لیے ہمارا خروج بڑھے، اللہ کے راستے میں نکلنا رمضان کے مہینے میں۔ اور رمضان کے بعد دیکھو ایک قصور ہم سے ہو گیا، 2 سال ہو گئے، کام میں بھی سستی ہوئی، چلے بھی آگے پیچھے ہوئے، مسجدیں بھی بند تھی، بہت بڑی مصیبت سے ہم باہر آئے ہیں۔ اس کے شکر میں سب نکل جاتے ہیں اللہ کے راستے، لیکن کتنی کم جماعتیں، 37 جماعتیں، ہلکے کی کتنی جماعتیں گئی، 18 مجمع شرما روپئے سے پوچھ رہا تھا، یہ 3 سینٹر ہے، 3 سینٹر میں سے 3 جماعتیں سے ہزاروں مسلمان ہیں، 3 چلے کی جماعتیں۔ ہم کو اللہ نے اپنے یہاں کام پر رکھا ہے، ہم میرے دوستوں اس کے شکر میں اپنے آپ کو تھکائیں۔ اللہ کے پاس کام کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے رمضان کے بعد 4 مہینے کی بنیاد ابھی سے ڈالی جائے، تو انشاءاللہ میں خود نکلوں گا اور لوگوں کو لے کے نکلیں گے 4 مہینے رمضان کے بعد۔ کون تیاری ہے؟ رمضان کے بعد 4 مہینے انشاءاللہ جلدی